کاشف محسن صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ. ایک تو اتنی لیجنڈری جگہ پہ آپ نے انوائٹ کیا ہے، سو آئی فیل آنرڈ ٹو بی ہیئر. بہت مہربانی، آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ اس انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکوں. سید کاشف محسن صاحب، آپ جو بنیادی آپ نے تعلیم حاصل کی وہ آئی بزنس کی حاصل کی. تو عموماً پاکستان کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ جو نوجوان بزنس گریجویٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائے گا یا کسی جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے جو متعلقہ ہمارے یہاں مختلف فیلڈز ہیں ان میں جائے گا. لیکن آپ بالکل ہی 180 ڈگری چینج کر کے تو آپ فلم میکنگ کی طرف آ گئے. تو یہ جو آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ مائگریشن ہے بزنس سے اس طرف آنا، یہ کیسے ہوا؟ اچھا، یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ میں پوری اگر اپنی جرنی بتاؤں تو آئی اسٹارٹیڈ ود میوزک ایکچولی. اور جب میں بالکل آئی واز ینگ لائک 14 15 16 میں تب سے میوزک بجا رہا تھا. اینڈ آئی واز اسٹارٹنگ میوزک اور دین آئی واز آلسو ٹیچنگ میوزک. تو وہ چلتے چلتے پھر بیچ میں تھیٹر میں نے کیا. آئی ہیو اسٹڈیڈ تھیٹر، آئی ہیو ٹاٹ تھیٹر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی فلمز میں بنا رہا تھا. ڈیورنگ دس پروسیس ہوا یہ کہ کیونکہ اور بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں تو کہ آپ کو جی کوئی اور بھی فیلڈ کرنی ہے ساتھ، آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ایک جس کی ایک سالڈ ڈگری بھی ہو. تو پھر میں نے جب MBA میں ایڈمیشن لیا تو میرا فوکس جو تھا وہ ایڈورٹائزنگ میں تھا. تو مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ فوکس تھا اس فلم میکنگ میں بھی MBA میں. تو وہ پہلے دن سے ہی وہ فوکس جو تھا وہ اسی طرح سے تھا اس بزنس میں بھی، کہ وہ اس کو کریٹیولی کیسے اس ساری بزنس کی جس میں آپ برانڈ پڑھتے ہیں، جس میں آپ اسٹریٹجی پڑھتے ہیں، جس میں آپ انالیسس پڑھتے ہیں، جس میں آپ کسٹمر کا سائیکوگرافک، جیوگرافک، سوشیوگرافک پڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ کریٹیولی ان کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. تو وہ میرا شفٹ وہیں پہ تھا. وہ میں نے پھر جب کرتے 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 جب MBA کر لیا تو پھر مجھے پھر زیادہ فیل یہ ہوا کہ اگر میں اس سارے انوائرمنٹ کو اگر میں فلم کے اپنے ساتھ جوڑوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اف یو گو ود دا فلو تو دیٹس ہو آئی ایم. میں بہت زیادہ اس طرح سے نہیں چلتا. میں ایک فلو کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ چلا دیتے ہیں. سو میں نے جب MBA کیا تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود ون آف دی ایجنسیز اور بڑی جلدی سے اس میں آپ اوپر چلے گئے. لیکن دین مجھے ہوا کہ میں تو اس کے لیے تو نہیں بنا ہوا زندگی میں. میری تو زندگی ضائع ہو جائے گی صرف اگر میں صرف یہی کرتا رہتا. تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنے CEO تھے ان کو میں نے کہا کہ سر میں یہ نہیں کرنے آیا ہوا، تو مجھے اپنی فلم دوبارہ شروع کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، آئی واز لائک 20s میں تھا اپنے اس وقت. تو انہوں نے کہا یار میں امریکہ جا رہا ہوں تو اتنی دیر تک تم ادھر ہی رہو، تو جب میں واپس آؤں گا نا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا کہ بھوت اتر جائے گا، لیکن وہ بھوت تو نہیں اترا. تو واپس آیا، میں نے ان کو کہا اور پھر میں اپنی فلم کی اس میں چلا گیا. اور یقین کریں کہ وہ کوئی 2-3 مہینے کا پیچ تھا، اس کے علاوہ دین آئی نیور لک بیک. اچھا کاشف صاحب، یہ آپ نے ایک بڑی زبردست بات بتائی جس میں ہماری یوتھ کے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے. جی کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے اتنا بڑا ایک بولڈ سٹیپ لے لیا کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے وہ کس طرف ہے، جی یا آپ کی ٹینڈنسی جو ہے فیوچر میں کس طرف جا رہی ہے. جی. تو یہ جو فیصلہ تھا اس پہ آپ کیسے پہنچے؟ یہ آپ کا اپنا ایک فیصلہ تھا یا آپ نے اپنے کسی سینئر سے یا کسی ٹیچر سے مشورہ کیا کہ میرے یہ رجحانات ہیں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی جو بندہ اس جرنی کر رہا ہوتا ہے بیسک فیصلہ تو اسی کا ہوتا ہے. ہاں تو یہ 20 سال کی عمر میں ظاہر ایک بچہ بالکل ینگ ہوتا ہے، 20 اس کو بھی پریکٹیکل 20 نہیں مطلب 20s میں تھا. 20s میں تھا. لیکن بہرحال پھر بھی آپ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں تھے کہ آپ کو جو پریکٹیکل لائف کا اتنا ایکسپوجر ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا. تو یہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیسے لے لیا؟ اچھا، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بھی کام ہوتے ہیں. آپ اس کو میں اب اس چیز پہ تو پراپرلی ریسرچ کر رہا ہوں. تو ایک اندر سے آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ٹیوننگ ہے نا اس ساری چیز کے ساتھ، تو جو کہ ایز این آرٹسٹ مطلب میں شروع سے آئی واز این آرٹسٹ. دس از ہاؤ آئی سی مائی سیلف. کیونکہ آئی واز ان ٹو میوزک، آئی واز ان ٹو فلاسفی، آئی واز ان ٹو آرٹ، ریڈنگ، یہ ساری چیزیں میری چل رہی تھیں ساری. اس کے بیچ میں سے میں نے MBA کیا تھا نکل کے.
تو مجھے یہ تھا کہ وہ آواز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک بے چینی ہو رہی تھی. اور یہ نہیں تھا کہ میں مطلب میں کوئی میڈیوکر کام کر رہا تھا MBA جب میں نے کرنے کے بعد کسی جاب کیے تھے. آئی واز ایٹ دا ٹاپ آف دی ایجنسی. ٹھیک ہے, میں اتنے چھوٹے سے عرصے میں جو ان کے میجر کلائنٹس ہیں ان کو ایکچولی اسٹریٹ اوے میں ہینڈل کر رہا تھا. انہوں نے مجھ سے دے ٹرسٹڈ می. تو ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل اس میں کام ہی نہیں کر پا رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا. کو میں ہائیڈ آؤٹ اسکیپ ناٹ ایٹ آل اسکیپ پیک پہ ہی چھوڑا تھا. تو لیکن یہ ایک اندر سے ایک تھی کہ نو یہ نہیں مجھے کرنا. اگر میں نے یہ کیا تو پرابیبلی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر پاؤں گا. اور پاکستان میں جس میں زمانے کی 90s کی آپ کو بات کر رہا ہوں تو لیٹ 90s یا جیسے بھی, تو اس میں پاکستان میں نا اتنے زیادہ مینٹورز ہیں نہیں, جس کی وجہ سے ابھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ میں خود اس میں آیا ہوں مینٹرنگ میں. آپ کس سے پوچھیں ینگ بچے جو آپ کو صحیح ایڈوائز کریں, صحیح آپ کو پراپرلی بتائیں. تو میرے پاس کوئی نہیں تھا اس طرح. سو مجھے خود تھوڑا بہت, نہ ہی کوئی انٹرنیٹ ہوتا تھا اس وقت اس طرح سے, ٹھیک ہے, کہ آپ انٹرنیٹ سرچ کریں اور نکل جائیں. سو اٹ واز پیورلی دا گٹ فیلنگ دیٹ آئی فالوڈ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور امیجیٹلی مجھے آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ فلمس. کہ وہ ایک ہم نے پہلے ایک کمبینیشن میں ایک کمپنی بنائی جس میں نے کمرشلز کرنے شروع کرے. اور پہلا کمرشلی جو میں نے کیا تھا وہ اس وقت کی جو ٹاپ پہ جو ہیروئن تھیں اور ماڈل تھیں زارا شیخ, ان کا کیا تھا. تو اٹ واز اے ٹاپ کمرشل پہلے دن سے ہی, اور وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا ہوا. اور پھر وہاں سے پھر چل. اچھا, یہ کاشف صاحب یہ زبردست بات ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی گئے آپ نے کوشش کی آپ ہمیشہ ٹاپ پہ رہے. تو یہ آپ کے اندر ایک عج تھی کہ آپ یو ول ہیو ٹو ریمین ایٹ دا ٹاپ آف دا تھنگس. یہ آپ کے اندر تھی, یا یہ آپ کا سیلف بلیف تھا, یا آپ کا ایک اسٹرگل تھا, یا آپ کا ایک پیشن تھا, یا سم بڈی ٹولڈ جو کہ نہیں آپ کو ٹاپ پہ رہنا. یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عج تھی. اچھا, اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ جب میں وہ آرٹ کے سرکل سے جا رہا تھا تو میں نے بہت سارے انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ نا تبھی کام کیا ہوا تھا. ایون آپ یقین کریں کہ جب میں نے تھیٹر میں تھا, اچھا تھیٹر جو ہے نا اور جو ڈرامہ ہے وہ آپ کی بیسس اسٹرانگ کرتا ہے آرٹ میں اور لٹریچر میں. وہ بھی میں نے بہت ظاہر آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کہ آپ کا نا اس یونیورسل کنیکشن کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ میرے اس وقت بھی جو مینٹورز تھے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو بڑے بڑے تھیٹر کے ڈائریکٹرز ہیں لائک جمیل صاحب, ایون مدیہ گوہر, ان کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا تھا بچپن میں. بالکل ہم بچے تھے ظاہر ہے, ان کے ساتھ کام کرتے, ان سے بہت سیکھا. اور بہت سارے استاد رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جب سیکھتے یہ کانفیڈنس تب آیا کہ اپنی آواز کیسے سننی ہے. تو یہ ایک دن میں نہیں کنورٹ ہوتا, اس کے پیچھے ایک پوری ایک جرنی ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ جو بیسیکلی جو ایکسپوجر ہے یہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی جو ایکسپوجر ہے وہی گیم چینجر ہے. جتنا اچھا آپ کا ایکسپوجر ہوگا اتنے ہی آپ لائف میں آگے جائیں گے. سو اٹ از آل اباؤٹ یور کمیونیکیشن, یور کریٹیوٹی اینڈ یور کولابوریشن. یہ 3 C's ہیں. اس کو جو بھی سن رہے ہیں بچے یہ 3 C's یاد کریں اور ان C's پہ کانسنٹریٹ کریں, اور اگلے کچھ عرصے میں یہی 3 چیزیں رہ جائیں گی. باقی سارا ول بی ٹیکن اوور بائی AI. تو یہ 3 اسکلز اگر آپ کے پاس ہیں نا تو نو ون کین بیٹ یو. اچھا کاشف محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر جب آپ فلم میکنگ کی طرف آئے تو اس میں پھر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ کے پاکستانی کلائنٹس بھی تھے, انٹرنیشنل کلائنٹس بھی تھے. تو ظاہر ہے انٹرنیشنل جو ہے ان کا ایک اور موڈ ہوگا کام کرنے کا, پاکستانی جو کلائنٹس ہیں ان کا اور ہوگا. جی, تو آپ نے کیسے کوپ اپ کیا جو اس طرح کے مسائل تھے؟ اچھا پاکستان کے جو کلائنٹس ہیں وہ تو ان کا بڑا ایک خاص اسٹیریوٹائپ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ ایز ڈائریکٹر ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایجنسیز سے آپ کو کام آتا ہے, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھے, وہ آپ کو ایز ڈائریکٹر ہائر کرتے ہیں, اینڈ دین پھر ان کی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. وہ ایک خاص قسم کا کام ہے. اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتا دوں کہ پاکستان میں جو زیادہ تر ایڈورٹائزنگ کا کام ہوتا ہے نا وہ اس کا کوئی لیول نہیں ہے. میں اب آپ کو ٹیکنیکلی بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے بہت سارے انڈینس کے ساتھ بھی کام کیا, اور انڈیا میں لائک جو لائک میں نے ان کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, لائک امیشا پٹیل جو
ون آف دا ٹاپ ہیروئنس ہیں, ان کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے میں نے, مس انڈیا کو بھی ڈائریکٹ کیا. آپ کو رائٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ایکٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو فوٹوگرافی بھی, ڈیزائن, یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, تو ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں آپ ایک اچھا کام بنانے والے ہیں. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو ان کو تو یہ کام نہیں آتا. وہ زیادہ تر لوگ وہ ڈیسیجن میکرز ہیں جو نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں, میں سی ایوز کی بات نہیں کر رہا, جن کا زیادہ تر تعلق مارکیٹنگ سے ہوتا ہے. اور کیونکہ ان کا کلائنٹ ہوتا ہے, وہ کلائنٹ کو کنونس کرتے ہیں, اور کلائنٹ خاص قسم کی اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ تھی, تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے جی یہی چیز ہمیں دینی ہے. کریٹو موڈ بہت تھوڑا ہوتا ہے آن دا, مطلب کمپیریٹیولی جب انڈیا میں جب آپ دیکھتے ہیں کام کریں, ان کی پراپر ٹیمنگ ہوئی ہوئی ہے. اور جتنی میں نے آپ کو فیلڈ بتائیں وہ سارے اس میں ایک ایک بچہ جو وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سب چیزوں میں تھوڑی تھوڑی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے جب ان کا آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں, ان کی کیمپینز دیکھتے ہیں, وہ بہت استھیٹکلی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ وائرل ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سینس ہے. آپ مجھے بتا دیں پچھلے 5, 10, 15 سالوں میں پاکستان کی کتنی کیمپینز ہیں جو وائرل ہوئی ہے؟ نہیں نا, بیکاز یہ سارے جو لوگ ہیں یہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو مارکیٹنگ والے ان کی ایک اپنی اسپیشلائزیشن ہے, دے آر پریٹی گڈ ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جس کا جو فیلڈ ہے اس کو اس میں وہ کرنے دو, اینڈ اٹس اے کمبینیشن. آپ نے نا جو ایڈورٹائزنگ کے اندر جو چیزیں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے ان کا آپ نے ذکر کیا. آپ کو چونکہ کریٹو فیلڈ سے تعلق ہے, فلم بھی اس میں شامل ہے, اس میں تھیٹر بھی شامل ہے, اس میں ڈرامہ بھی شامل ہے, اس میں کسی حد تک ریڈیو بھی شامل ہے. ڈیفینیٹلی. لیکن یہ جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, لائک فلم والوں کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے اپنا آپ کو ڈسپلے کرنے کے لیے, تھیٹر کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے, اور اسی طرح میوزک میں اگر آئے ہیں تو جو شاعر لکھتا ہے تو وہ بھی ہے. لیکن جو ایڈورٹائزنگ سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ لگتا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نن. کیونکہ ان کے پاس کم وقت میں انہوں نے ایک چیز کو ایستھیٹیکلی اچھے انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے بچوں کو گائیڈ کر رہا ہو؟ جی, اب ماشاء اللہ سے کافی انسٹیٹیوٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں مور اور لیس, جو ناٹ ریئلی ایڈورٹائزنگ ان دیٹ سینس جو آپ نے بولا ہے, لیکن فلم میڈیا پڑھا رہے ہیں, وہ اس میں ایڈورٹائزنگ بھی پڑھاتے ہیں. لیکن جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ باہر کے کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں یا آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, ایکچولی آپ کو سمجھ تب آتی ہے کہ فرق ہے کتنا زیادہ. تو یہ جو ایک ہے نا جو آپ نے کہا کہ وہ 30 سیکنڈ کو کس طرح سے جوڑنا ہے, اور جوڑ تو لے ہی لیں گے لیکن وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک دیکھیں یہ ہوتا ہے اٹ از اے ٹرائنگل. جب آپ آئیڈیا بنائیں نا تو اس میں ہوتا ہے کنسیپچولی, استھیٹکلی اور ٹیکنیکلی, یہ 3 چیزیں آپ کے کانسیپٹ میں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کا کانسیپٹ وہ 30 سیکنڈ میں آپ بند کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. تو اور دوسرا جو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بجٹس بھی کم ہوتے ہیں, تو پھر وہ ٹیم بھی نہیں آپ انٹرنیشنل ہائر کر سکتے جو آبویسلی ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہوتی ہے. تو اب کوشش ہو رہی ہے انسٹیٹیوٹس میں, لیکن میں وہاں پہ بھی مجھے میری ریکویسٹ ہے ان سارے انسٹیٹیوٹ سے کہ HEC کے جی ان کی آبویسلی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو وہ لوگ رکھنے ہیں جو تھیوریٹکلی بہتر ہیں, جنہوں نے PhDs کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے MPhils کیے ہوئے ہیں, آپ ان کو ٹیچرز رکھتے ہیں. بٹ پلیز فار گاڈ سیک, میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں, میں نے موسٹلی ہر جگہ پہ جا کے یہ ورک شاپس کرائی ہے. آپ ان لوگوں کو انگیج کریں جن کا پریکٹیکلی جو لوگ انوالوڈ ہیں. تو جو لوگ وہ تھیوریٹکلی والے لوگ ہیں وہ خاص قسم کی پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ بچے جب ایکچولی فیلڈ میں آتے ہیں تو میرے پاس بہت سارے بچے تھیسس کرنے آتے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں ان کا تھیسس 0 سے سٹارٹ کرواتا ہوں. ان کو نہیں پتہ ہوتا, تو فار گاڈ سیک 25-25, 30 لاکھ روپے آپ چارج کر رہے ہیں. آپ یہ جو لوگ ہیں جو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں ان کو ایز مینٹورز اپنے ساتھ جوڑیے جیسے انٹرنیشنلی جوڑتے ہیں, کیونکہ باقی ایسے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ روز جا کے پڑھا سکیں. ان کی ماسٹر کلاسز ارینج کرائیے اپنے کلاسز میں, تو آپ کے بچوں کا لیول ایسے اوپر جائے گا. تو یہ بچوں کا بالکل قصور نہیں ہے, یہ تھوڑا سی ڈیزائن کے پروسیس کا مسئلہ ہے. اچھا سر, ریڈیو ٹی وی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروگرام پاپولر ہو گیا, ظاہر ہے پروڈیوسر جو ہیں وہ پروگرام کو پلان کرتے ہیں, فلم کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے برین چائلڈ, کہ یہ پروگرام جو ہے فلاں کا برین چائلڈ ہے. اسی طرح ایڈورٹائزنگ میں جتنے بھی آپ کے
ماشاء اللہ آپ نے 150+ جو ہے وہ ایڈز بنائی ہیں, ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, فلم میکنگ کی ہیں. تو وہ کون سے 2-3 ایسے پروجیکٹ ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں؟ اچھا, ایک تو میں نے فلم کا ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں جو کہ ہمارے لیٹ گورنر ہیں سلمان تاثیر صاحب, ان کے لیے ایک پروجیکٹ کیا تھا. ان کا ایک چینل تھا وکٹ, تو اس میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس کا نام تھا چھو لیں گے آسمان. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ڈاکیو ڈراماز کیے تھے. یہ ایسے لوگوں کے پاس بارے میں تھے پاکستانیز جن کا بہت ہمبل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن وہ اس وقت پاکستان نہیں صرف دنیا کی ٹاپ پوزیشنز میں, اور وہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے وہاں تک پہنچے. تو وہ بہت ریسرچ, پراپر میں نے ریسرچ کر کے اس پہ ڈاکیو ڈراماز ان کے ریکنسٹرکٹ کیے تھے, سارے سین بچپن کے, ان کے ٹرننگ پوائنٹس. سو دیٹ از ریئلی کلوزر ٹو مائی ہارٹ. اور وہ پھر ہمارے بہت اچھا رسپانس آیا. بہت ساری پاکستان کی 2 یونیورسٹیز نے ان کو پرزرو کر لیا. ایک بہت بڑا اور برانڈ ہے پاکستان کا اسکولز میں, ٹاپ اسکولز میں, انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب ہمیں کبھی بھی انسپریشن کے لیے چیزیں دکھانی ہوتی ہیں تو ہم گورے کی فلم دکھاتے ہیں کہ جی آئنسٹائن ایسے تھا, جی وہ فلانا ایسے تھا. پاکستانی جو اتنے بڑے لوگ ہیں, ہمارے بھی اتنے ہی, میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اسٹریٹ انٹلیکٹ ہے وہ کسی بھی گورے سے بہت اوپر ہے. بہت اچھا انٹلیکٹ ہے ہمارا. تو ہم بھی اتنے بڑے ہیں, تو ہمیں اپنے لوگوں کی سٹوریز کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ یونیورسٹیز نے بھی اپنے پاس رکھا, وہ ایز اے پروڈکٹ یونیورسٹیز میں یوز ہو رہا ہے. تو وہ بڑا قریب ہے میرے. دوسرا, میں نے جب کچھ انٹرنیشنل پروجیکٹس کیے جس میں کمرشلز تھے جو ہم نے باہر جا کے کیے, اس میں میری جو ٹیم تھی, جو انٹرنیشنل ٹیم تھی, جو ڈی پیز تھے, کچھ ساؤتھ افریقن تھے, کچھ یوکرینین تھے, کچھ انڈین ڈی پیز تھے, اور پوری ٹیم تھی. وہ جو ہم نے بالی ووڈ کی ہیروئنس کے ساتھ کیے, وہ ٹیکنیکلی بڑے اسٹرانگ تھے. اس میں جو اکوپمنٹ یوز ہوا تھا وہ ٹاپ آف دا لائن تھا. اس میں پھر آپ کو بہت مزہ آتا ہے. اس کا جو رزلٹ پھر آپ کے سامنے آتا ہے, جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم آپ کو اسکرین پہ وہی ہالی ووڈ لیول کا آپ کو نظر آتا ہے. سو دیٹ از ویری سیٹسفیکٹری. اچھا, آپ نے گفتگو میں بار بار ذکر کیا فلم میکنگ میں کہ جو ایستھیٹکس جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے. ایز اے پروفیشنل اور ایز اے ایکسپیرینسڈ فلم میکر, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جو ایستھیٹک سینس ہے, جس کو اردو میں ذوق جمالیات کہا جاتا ہے, یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. ایز اے ٹرینر یا ایز اے مینٹور, آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایستھیٹکس ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے, لرن کیا جا سکتا ہے, یا اس کو ری لرن بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو استھیٹک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر بچے میں پہلے دن سے ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک را پودا ہوتا ہے, اس کو کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے. تو ڈیفینیٹلی استھیٹکس کو لرن کیا جا سکتا ہے, اور رادر ریفائن کیا جا سکتا ہے, اور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ڈیزائن سکولز ہوتے ہیں, جو فلم سکولز ہوتے ہیں, جو آرٹ سکولز ہوتے ہیں, یہ یہی کرتے ہیں کہ وہ بچے کا وہ ایکچوئل استھیٹک وہ سینس وہ دیکھتے ہیں, اینڈ دین وہ اس کو پھر پوری ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزارتے ہیں. اور وہ پروسیس کیا ہے کہ آپ کی لسننگ سکلز امپروو کراتے ہیں, آپ کی آبزرویشنل سکلز امپروو کراتے ہیں, اور آپ کی پریزنٹیشنل سکلز امپروو کراتے ہیں. یہ ہے پروسیس جس میں جب آپ ان کو امپروو کرایا جاتا ہے تو وہ ان کی سینس بہت اچھی ہو جاتی ہے. اسی لیے جب بھی میں انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ گیا ہوں, کیونکہ میں نے آئی پراپرلی اسٹڈی, تو جب آپ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو یہ نہیں اس کو بتانا ہوتا وہ پھڑا کے وہ فلانا لینس پھڑا نہیں. آپ ٹیکنیکل لنگو بات کرتے ہیں کہ مجھے اتنا چاہیے, مجھے فلانا, مجھے 2.5 چاہیے, مجھے فلانا چاہیے, مجھے وہ والا لینس چاہیے, مجھے وہ والا چیز چاہیے. وہ ٹیکنیکلی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, جب تک آپ کی وہ لنگو ٹیکنیکل نہیں ہوگی, وہ آپ کا سینس نہیں ڈیولپ ہوگا, تو آپ انٹرنیشنل کام نہیں کر سکتے. یہ آپ نے ایک تھاٹ پرووکنگ بات کی ہے کہ جب تک ہم ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے, یعنی جب تک ہم چیزوں کو ان کے پراپر نیم سے نہیں بلائیں گے, تو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے وہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر ایک فیلڈ میں 10 سال سے ہوں تو سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتا ہوں کہ مجھے آئی نو ایوری تھنگ, تو مجھے کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب تک آپ چیزوں کو ان کے پراپر نیم سے نہیں پکاریں گے, تب تک آپ اس ایک ٹاپ کی جو ہیرارکی ہے اس میں نہیں آئیں گے.
تو بیسیکلی یہ مائنڈ چینج کا ایک معاملہ ہے، اور اس کا تعلق آپ سمجھتے ہیں ایجوکیشن سے ہے یا ٹریننگ سے؟